یہ درگاہ شریف جو ہے لکھنؤ سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بارہ بنکی ریلوے اسٹیشن سے صرف 13 کلومیٹر کی دوری پر ہی یہ درگاہ شریف آپ کو مل جائے گی، اور بارہ بنکی سے کئی سارے آپ کو رکشہ مل جائیں گے یہاں پر آنے کے لیے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے چند دنوں پہلے ہی آپ کے والد، جن کا نام حضرت سید حاجی قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہو گیا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کی دادی محترمہ نے کی تھی۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی دادی نے آپ کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا، اور 7 سال کی عمر تک آپ حافظ قرآن بھی بن گئے تھے۔ آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گزارتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو غریبوں کی مدد کرنا اور مسکینوں کا سہارا بننا پسند تھا۔ آپ اکثر جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا کرتے، اپنا تزکیہ نفس کرتے اور قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر اور علم تصوف کی طرف رغبت کو دیکھ کر وارث پاک کے بہنوئی، جو لکھنؤ میں رہا کرتے تھے اور خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام حضرت سید حاجی خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے وارث پاک کو اپنے پاس بلوا لیا اور علم شریعت کے ساتھ علم معرفت بھی سکھایا، اور آپ ہی جو ہیں وارث پاک کے پیر و مرشید بھی ہیں۔ جب وارث پاک کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے بہنوئی اور پیر و مرشید حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور وارث پاک ہی کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ پھر ایک دن وارث پاک کے خواب میں حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے وارث، اب تم سفر کرو اور دین اسلام کی خدمت کرو۔ پیر و مرشید کے حکم پر وارث پاک لکھنؤ سے جے پور گئے، پھر وہاں سے اجمیر شریف تشریف لے گئے اور وہاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر وہاں سے ممبئی گئے، پھر ممبئی سے آپ 1253 یعنی 1253 ہجری میں حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ یہ وارث پاک کا سب سے پہلا حج تھا جو کہ آپ نے سمندری راستے سے جاتے ہوئے ادا کیا۔ جب آپ کی کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو آپ کی کشتی بالکل رک گئی تھی، کیونکہ وارث پاک حج کے لیے روانہ تو ہو گئے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے آپ نکل پڑے تھے۔ کھانے کی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں تھی، کئی دنوں تک آپ نے فاقے کیے تھے۔ جب آپ کی کشتی دریا کے بیچوں بیچ رک گئی تو تمام لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ کپتان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کشتی آگے کیوں نہیں بڑھتی۔ وہ کپتان مسلمان تھا۔ جب وہ رات کو سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار ہوا۔ سرکار نے اسے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کے کھاتے ہو۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلے دن وہ اٹھا، پھر اس نے تلاش کیا کہ کون بھوکا ہے۔ پھر اسے جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو تمام لوگوں کی کپتان نے دعوت کر دی۔ تمام لوگ آئے لیکن وارث پاک اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر اگلے دن دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کے کھاتے ہو۔ پھر اگلے دن بھی اس نے دعوت کی لیکن وارث پاک وہاں پر نہیں آئے۔ جب تیسری مرتبہ سرکار نے آ کر کے فرمایا تو اگلے دن کپتان نے سب کی پھر سے دعوت کی، اور اس مرتبہ اس نے رجسٹر نکالا کون کون کشتی پہ سوار ہیں۔ تمام لوگوں کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک شخص مسنگ ہے۔ جب ڈھونڈا گیا تو وارث پاک تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ کشتی میں کسی کونے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ذکر میں۔ تو کپتان نے جیسے ہی وارث پاک کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے سرکار آ کر کے مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ پھر وارث پاک کے پاس کپتان جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کے لیے میرے یہاں دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ تو سرکار نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جیسے ہی سرکار نے کھانا کھایا وہ کشتی آگے بڑھی۔ پھر تمام لوگ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے۔ حج سے فارغ ہو کر کے آپ مدینہ شریف آئے۔ یہاں پر ایک لمبے عرصے تک آپ نے قیام کیا سرکار کی بارگاہ میں۔ پھر آپ ایک لمبے سفر کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے۔